بھائی جان میرا نام عمران شہزاد ہے اور میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میری بڑی بہن ہے، ان کو اکثر رات کو نا نیند نہیں آتی اور خواب میں نا قبرستان وغیرہ یا کمرے وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیں. انہوں نے عمران شہزاد بھائی انہوں نے اپنی بڑی بہن کا خواب بیان کیا ہے. پہلے تو ان کا ایک مسئلہ بیان کیا کہ ان کو اکثر رات کو نیند نہیں آتی، پھر ایک خواب بھی بیان کیا ہے کہ خواب میں قبرستان اور قبریں نظر آتی ہیں. رات کو نیند نہ آنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور نیند اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا عطیہ ہے کہ جس انسان کی رات میں نیند صحیح نہ ہو تو اس کے دن بھر کے معاملات یہ ڈسٹرب رہتے ہیں. نیند آنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جن اسلامی بھائیوں کو، صرف خاص یہی نہیں ان کی بہن ہی نہیں بلکہ جو بھی اسلامی بھائی یا جو بھی اسلامی بہن جن کا یہ مسئلہ ہو کہ رات کو نیند نہ آتی ہو، تو جب اپنے بستر پر جائیں تو ایک مرتبہ آیت درود پڑھ لیں. آیت درود کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود ہے، یہ پڑھ لیں اور درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عطا کردہ شجرہ مبارکہ، جو کہ ہر اسلامی بھائی جو قادری اتاری ہو، جو سلسلے میں داخل ہو، امیر اہل سنت کا مرید ہو، اسے یہ شجرہ پڑھنے کی اجازت ہے. اس شجرے میں امیر اہل سنت نے سوتے وقت کے کچھ اعمال بیان فرمائے ہیں کہ رات کو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 21 پہ بیان فرماتے ہیں کہ سوتے وقت کے اعمال یہ ہیں: آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے تو اللہ عز و جل کی طرف سے صبح تک ایک فرشتہ مقرر ہو اور شیطان قریب نہیں آئے گا. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ شیطان قریب نہیں آئے گا. جب شیطان قریب نہیں آئے گا تو جو ڈراؤنی خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، پریشان کرنے والے معاملات ہیں، ان سب سے انشاءاللہ عز و جل نجات حاصل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر پڑھ لیں، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح خوش اٹھے اور دیگر بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. تو امیر اہل سنت نے ایسے 7 وظائف مرتب فرمائے ہیں جو رات کو سوتے وقت ہر اتاری اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو پڑھ لینے چاہیے. تو آپ شجرہ مبارکہ اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اور اس میں جو رات کو پڑھنے کے اعمال دیے ہیں وہ پڑھ لیا کریں، جو صبح کے اعمال دیے ہیں وہ صبح کے وقت پڑھ لیا کریں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ہماری آنکھ تہجد میں کھل جائے، فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہماری آنکھ کھل جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں، نماز تہجد ادا کر سکیں، مگر باوجود کوشش کہ آنکھ نہیں کھلتی ہوگی. تو اس شجرہ مبارکہ میں اپنی مرضی کے وقت اٹھ جانے کا بھی وظیفہ لکھا ہے. یعنی اگر آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھنا چاہتے ہیں تو سورہ کہف کی آخری آیتیں ان الذین آمنوا سے لے کر ختم تک پڑھ لیں تو آپ رات میں یا صبح کے جس وقت میں جاگنے کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھ کھل جائے گی. تو کتنا پیارا یہ شجرہ ہے، اسے ساتھ رکھنا چاہیے. اس کو صرف ساتھ رکھنے کی بھی بے شمار برکتیں ہیں اور پڑھنے کی تو برکتیں ہیں ہی. اور الحمدللہ ہمارے جو مدنی انعامات ہیں ان میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ شجرے کے اوراد پڑھے، تو اس پر عمل کی نیت سے بھی شجرہ پڑھیں گے تو اس کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے.